السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ بڑی اہم ایک پریس کانفرنس اور ملاقات، جی ہاں، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان ملاقات جو ہوئی ہے اس میں کشمیر کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے وفد بھیج کر سالسی کی پیشکش کی ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتایا۔ کشمیر کے انتخابات میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی مل کر الیکشن لڑیں گے، یہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس میں اعلان کر دیا ہے۔ اب کیا نون لیگ کے لیے ظاہر مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ ظاہر ہے جس طرح جی بی کا الیکشن ہوا اور وہاں دو پارٹیاں جو بڑی سامنے آئیں، وہ ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، آزاد امیدوار تیسرے نمبر پر، اس کے بعد پھر دیگر۔ لیکن لگ یہی رہا تھا کہ وفاق کا، چونکہ نون لیگ کی حکومت وفاق میں اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ حکومت ہے، تو شاید مل کر ہی چلتے رہیں گے۔ لیکن جی بی کے الیکشن میں بھی جس طرح دونوں نے الگ الگ الیکشن لڑا، اور اب کشمیر کے حوالے سے بڑی اہم سچویشن ہے کہ جولائی میں الیکشن ہے، اور وہاں کے حالات بھی جس طرح کے ہیں وہ ہم سب کے سامنے، اور اس ایسے موقع پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات اور اس کے بعد یہ اعلان کرنا بڑا اہم ہے کہ نون لیگ کے لیے کیا مشکلات ہیں، اور کیا نون لیگ سے خائف ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا کچھ اور وجہ ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحب موجود ہیں، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی، پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے، بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے جناب، یہ جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے؟ جی جی سیاست میں کشمیر کے الیکشن آ رہے ہیں، اور جو کشمیر کی صورتحال ہے، آپ نے دیکھا کہ جب مولانا صاحب نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے بات کی، تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسے آئین بھی کہا، ویلکم بھی کیا، اور گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی ایسا میں سمجھتی ہوں شاید رابطہ نہیں کیا، لیکن جو یہ ملاقات ہوئی ہے یہ بہت اہم ہے، اور آپ نے دیکھا کہ دونوں پارٹی جو ہیں اس وقت ایک پیج پر ہیں، اور دونوں ہی تمام تر مسائل کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے اندر دیکھ رہی ہیں، اور ہوتا بھی ہے یہ سیاست کہ تمام تر مسائل جو ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیے جاتے ہیں، سیاسی بصیرت کے ساتھ حل کیے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کی جو بیٹھک ہوئی ہے یہ بہت امپورٹنٹ اور بر وقت ہے، تاکہ کشمیر کے مسائل کو بھی حل کیا جائے اور آنے والے الیکشن کے حوالے سے بھی اسٹریٹجی بنائی جائے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک میں جاننا چاہوں گا، ساتھ شامل کر لیں ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا شاہدہ رحمانی صاحبہ، ایک بات کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ میں آزاد کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے اس کی مجھے سزا دے دی جائے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ناراض بھی ہو سکتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی وجہ سے؟ جی شاہدہ رحمانی صاحبہ، آواز کر رہی تھی آپ دوبارہ جی میں نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا جو مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی ہے اس میں، کہ میں آزاد کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے اس کی مجھے سزا دے دی جائے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیا اشارہ کس طرف ہے؟ کون ناراض ہو جائے گا اگر مسئلہ حل ہو جائے کشمیر کا؟ جی بالکل دیکھیں، انہوں نے جو بات کی ہے اس کی سزا آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی جو کچھ ہوا، اور ہماری اکثریت کو جو ہے وہ اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے رزلٹ کچھ بھی ہوں، لیکن وہاں پر سچ کے ساتھ کھڑے، وہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے، اور وہاں پر کسی بھی قسم کے ظلم اور زیادتی کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ محب وطن ہیں، جو کشمیر کے حقوق کے لیے، کشمیریوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ان کو بیٹھ کے سنا بھی جائے گا، اور ان کے مسئلے کے حل کے لیے کوشش بھی کی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی قسم کی کوئی قربانی سے دریا نہیں کروں گا، اور یہی وجہ آپ کو معلوم ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ کیسی جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں، کس طریقے سے چیزوں کو کم کیا جاتا ہے، کس طرح سے حکومت میں آنے کے راستے روکے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب، کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے، میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں، وہاں الیکشن بھی ہے، تو آپ کی پارٹی سر کس طرح سے وہاں حصہ لے بھی رہی ہے اور نہیں لے رہی، اور کیا کس نام سے حصہ لیں گے وہاں، کیونکہ سنبل تو آپ کا نہیں ہے، تو وہاں کی کیا صورتحال ہے سر؟ جی ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے، آواز چونکہ کٹ رہی ہے تو جی فرمائیے، آواز آ رہی ہے آپ۔ اچھا جی آپ نے بات کی، اگر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عدالت جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرتا ہے، ہمیں ہمارا نشان دیتا ہے، اور پھر جو ہے دوسری عدالت میں جا کے پھر وہاں سے اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے اس فیصلے کو۔
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں عوامی ریپرزینٹیٹو پارٹی جو ہے وہ آئیں. آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں کیا ہوا. دونوں پارٹیاں جو اس وقت اقتدار میں ہے فیڈرل میں، وہ ایک دوسرے کے خلاف وہاں پہ جو ہے نا اسپیچز کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ دوسرا ٹھیک نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ اگر آپ دونوں وہاں پہ اپنے اپنے اس کے لیے اسپیچز کر رہے تھے اور مومنٹم بڑھا رہے تھے، تو پھر یہاں پہ آپ کیسے اقتدار میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے الیکشن کشمیر کا بھی جس طرح 8 فروری 2024 کو الیکشن کروایا اور ہمارے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا گیا، ورکرز کو جیل میں ڈالا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ چادر چار دیواری کی پامالی کی گئی، نشان چھینا گیا، ہم نے جو ہے ٹماٹر اور کریلے پہ جو ہے الیکشن لڑا. اگر آپ نے اس طرح کے الیکشنز کرانے ہیں کشمیر میں بھی، تو میرے خیال سے پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ دے دیں ان دو پارٹیوں کو اقتدار. ایک آپ نے اگر گلگت میں ایک پارٹی کو لے کر آئے تو یہاں پہ دوسری پارٹی کو لے کر آئے. آپ لوگ 17 سیٹوں پہ بیٹھ کے حکومتیں کریں، چلائیں پاکستان کو. اگر آپ نے اسی طرح اس معیشت کو تباہ کرنا ہے، جس طرح ابھی معیشت گری ہوئی ہے، جس طرح آپ کے نوجوان تباہ حال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 1 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ نوجوان اس وقت اس ملک میں بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. 30 لاکھ نوجوان اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. جی ڈی پی گروتھ جو ہے آپ کا 2.7 پہ کڑا ہے. وہ جو 6.3 پر ہم چھوڑ کر گئے تھے کرونا جیسے حالات میں، آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس گورننس کا کوئی حال ہے نہیں کہ یہ ٹیکس کلیکٹ کر لے. تو کیا کرتے ہیں کہ جو لیوی کے مد میں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل سے، وہ جج سے بھی اکٹھا کر رہے ہیں، پولیٹیشین سے بھی کر رہے ہیں، جرنیل سے بھی کر رہے ہیں، یا بیوروکریٹ سے بھی کر رہے ہیں، اور ایک عام ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، موٹر سائیکل پہ سوار بندے سے بھی وہی لیوی لے رہے ہیں. تو اگر آپ نے اس ملک کو اس طرح چلانا ہے اور اسی طرح 17 سیٹوں پہ حکومت لے کر آنی ہے، آپ نے اگر گلگت بلتستان جیسے حکومت بنانی ہے، تو پھر کشمیر میں کیوں الیکشن کریں؟ کیوں آپ جو ہے اس ملک کا اور یہ جو آپ اتنے زور زبردستی لیوی کی مد میں پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، اس کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ایک بات پر تو ڈاکٹر صاحب، ایک بات پر تو ظاہر پیپلز پارٹی والے جو بات کر رہے ہیں وہی بات آپ کر رہے ہیں. اس بات پر تو دونوں کی مجھے لگتا ہے کہ ہم آہنگی نظر آ رہی ہے. وہ کیا بات ہے؟ وہ ہے دھاندلی کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جی بی میں کھڑے ہو کر کہا کہ جناب فارم 45 کا مجھے معلوم ہے کیسے ہوگا، تو فارم 47 میں خود ذمہ داری لوں گا اور اس پر کام کروں گا. اور وہ پھر ہوا بھی کہ جس طرح اکثریت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. ظاہر ہے وہ اس لیے، وہ بھی ظاہر ہے اس لیے رنجیدہ ہیں. دیکھیں اگر وہ رنجیدہ ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پیپل پارٹی یہی وقت ہے کہ وہ سٹانس لے. ان کا یہاں پہ سٹانس لینے کا وقت ہے. اگر انہوں نے سٹانس نہ لیا تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، گلگت بلتستان میں داندلی ہو گئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے کی ہے بالکل. اسی پر میں بات کر رہا ہوں کہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، بات تو صحیح ہے کہ آپ لوگوں نے جو خدشات کا اظہار کیا وہ جی بی میں نظر بھی آ گیا کہ اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور پھر دیکھا ہم نے کہ رزلٹ کس طرح روکے گئے. پھر واپس آئے، پتہ چلا کہ جی فلاں کتنی سیٹیں ہو گئی، فلاں کتنی. استحکام پاکستان میں اب یہ کشمیر کے بڑے بڑے نام بھی جانے والے ہیں. تو ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے پھر بھی آپ نون لیگ کو وفاق میں رکھنا چاہتے ہیں بدستور؟ ہیلو، جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، ابھی جیسے میں نے اپنے ابتدا میں بتایا آپ کو اس سے پہلے کہ بالکل الیکشن پہ جو تحفظات ہیں، جو نتائج پہ تحفظات ہیں، ہمیں تو 2018 پہ بھی تھے، 13 پہ بھی تھے اور 24 پہ بھی تھے، لیکن بیٹھ کر مذاکرات کے تھرو معاملات کو حل کیا جاتا ہے. یہ بائیکاٹ کر کے یا راستے سے چھوڑ کے راستہ بھاگ جانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اگر آپ نے دیکھا کہ جے یو آئی کے ساتھ بھی ہم نے راستے بند نہیں کیے، یا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم نے راستے بند نہیں کیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں آپس میں بات چیت کر کے نظام کو ٹرانسپیرنٹ اور منصفانہ بنائیں. ہم نے جی بی کے الیکشن پہ بہت تحفظات تھا، جس کا ہم نے برملا اظہار کیا. ہم نے آن دا فلور آف دی ہاؤس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے برملا اظہار کیا کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہوا، جو منسٹرز میں جو وہاں پر جو غلطیاں کی، اس کو نشاندہی کی. ہم بیٹھ کر صرف جی حضوری میں نہیں لگے. آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کوalition میں رہ کر بھی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے حکومت کی غلطیوں کو، اور وہیں ہم کالنگ اٹینشن ہو، پوائنٹ آف آرڈر ہو، کھڑے ہو کے چیئرمین ہو یا پوری پارٹی جو ہے وہ کھڑے ہو کے بات کرتی ہے.
لیکن مذاکرات کرتے ہیں ہم سب پاکستانی ہیں, ہم کوئی انڈیا کے نہیں ہے کہ جس طرح عمران خان کہتا تھا کہ ہمیں بات نہیں کرنی, سب چور ہیں اور میں ہی ایک ساہوکار ہوں, سارے ڈاکو ہیں اور میں ہی ایک ساہوکار ہوں, مجھے کسی سے بات نہیں کرنی. جب وہ اپوزیشن میں تھے, جب گورنمنٹ میں آئے, پرائم منسٹر بنے, جب بھی ان کو اپوزیشن جو ہے وہ بہت بری لگتی تھی, وہ ہاتھ ملانا تو درکنارے, دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے, وہ سب کو جیلوں کے اندر دیکھنا پسند کرتے تھے. تو اس طرح سیاست نہیں ہوتی, سیاست کے اندر کوئی بھی چیز حد سے آخر نہیں ہوتی. آپ نے ریکنسیلیشن کے ساتھ پالیسیز کو لے کر چلنا ہوتا ہے اور نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کے چلنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ 90s کا ایرا پیپلز پارٹی اور PMLN نے جو وقت گزارا بہت ہی خطرناک تھا, اور گورنمنٹ جو ہے وہ سال, 1.5 سال, 2 سال, 3 سال سے زیادہ نہیں چل سکتی تھی. لیکن اس کے بعد ہم نے اسے سیکھا, اور 2006 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے, نواز شریف نے بیٹھ کر آپ نے دیکھا کہ ہم نے میثاق جمہوریت کیا, اور اس کا ثمر ہے کہ آج تک چاہے جیسی بھی ہے لولی لنگڑی جمہوریت چل تو رہی ہے اس ملک میں. پہلے تو اس کا تصور نہیں تھا, ہر 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد ماشاء اللہ لگا دیا جاتا. نہیں چل رہی ہے, بالکل چل رہی ہے, لیکن اب دیکھیے حکومت تو چل رہی ہے, نہیں چل رہی. اب حکومت کے اپنے وزراء, وفاقی وزراء بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں چل رہی. 5 بجٹ پیش کر دیے شہباز شریف. دیکھیے آپ بھی جانتی ہیں, آپ بھی قومی اسمبلی میں ہیں, کہ 5 بجٹ پیش کیے شہباز شریف صاحب نے, اور آپ کے سامنے ہے معیشت کا حال. دیکھیں علی سرور صاحب, جہاں آپ کو یاد ہوگا 2018 کے بعد یہ ملک جو ہے معیشت میں کہاں چلا گیا تھا, آئسولیشن کے اندر, فارن پالیسی میں آپ کے پڑوسی ملک کے سمیت آپ سے دنیا آپ سے ناراض ہو کے چلی گئی تھی. سعودی عرب آپ سے ناراض تھا, ٹرکی آپ سے ناراض تھا, ملیشیا, چائنا, سارے ملک آپ سے ناراض تھے. آج پاکستان کی فارن پالیسی دیکھیں, جب آج فارن پالیسی بہتر ہوئی ہے تو معاشی پالیسی بھی بہتر ہوگی, لیکن معاشی پالیسی اسی صورت میں بہتر ہوگی جب ہم بیٹھ کے حکومت چلیں خارجہ پالیسی, ہم واک آؤٹ کر کے باہر نہیں چلے جائیں گے, ہم کمیٹیوں سے واک آؤٹ کر کے باہر نہیں چلے جائیں گے. ہمیں بیٹھنا ہے اور اس میں سسٹم کو بہتر کرنا ہے کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی, کہاں پہ کرپشن. ٹھیک ہے, آپس میں بیٹھنا چاہیے, بیٹھنا بالکل صحیح بات ہے. تمام مسائل کا حل تو اب بلاخر مذاکرات ہی ہوتے ہیں. لیکن خارجہ پالیسی پاکستان کی اس وقت کامیاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چلیں جی, ڈار صاحب کی تعریف کر رہی ہیں آپ, بہت سی بات ہے. تو ڈاکٹر شوکت ایاز صاحب, وہ کہہ رہی ہیں جی باہر ملک میں رہتے ہوئے جمہوریت کو چلانا ہے آگے, تو آپس میں بیٹھنا بھی تو پڑے گا, مذاکرات بھی کرنے پڑیں گے, جمہوریت کو ڈیریل تو نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کی جماعت کو بھی بارہا وزیر اعظم صاحب نے ہاتھ بڑھایا آگے کہ آئیے بیٹھیے, مذاکرات کیجیے. جی ڈاکٹر شوکت ایاز صاحب. اچھا, ان کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی. جی علی سرور صاحب, آپ کی آواز کٹ رہی تھی, یہ بار بار کٹ ہو رہی ہے. اصل میں اڈیالہ میں ہوں تو اس وجہ سے. اچھا, آپ نے بات کی, بلکہ میں نے اڈیالہ میں آج کیا ملاقات ہو رہی ہے یہ بھی بتاتے چلے. اچھی بات ہے, پتہ چل گیا اڈیالہ کے قریب ہیں آپ. نہیں جی, یہ تو سارے آپ کو پتہ ہے کہ ڈرامے ہیں, کہ ان کو ملا رہے ہیں, ان کو نہیں ملا رہے. حالانکہ یہ تو اصول ہے کہ جو قید میں ہے, اگر آپ نے ان کا علاج کروانا ہے تو جا کے ان کی فیملی کی موجودگی, اگر آپ نے ان کی کیس, اگر انہوں نے ایک دن کو ملوانا ہے تو باقیوں میں کیا حرج ہے. تو یہ تو ان کا قانونی حق ہے کہ آپ خان صاحب کے ساتھ پاس, یا کسی بھی قیدی کے پاس, ان کے وکلاء, ان کے فیملی کے ممبرز اور ان کے فیملی ڈاکٹرز ان کو چھوڑ دے. آپ کو پتہ کہ نہیں ہو رہا, آج بھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, کوئی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن میں MNA صاحبہ نے کچھ باتیں کی جس پہ جواب بنتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھاگے نہیں ہیں, ہم نے جو ہے کمیٹی سے ریزائن نہیں کیا, یا ہم جو ہے معیشت ہم نے اتنی سنبھالی ہے. اگر اس وقت خود بھی پتہ ہے, یہ ان کے اوپر خود بھی جو ہے ان کی پوری پارٹی ان پہ اسمبلی میں بولے ہیں, ان کے ساتھ یہ اختلاف بھی رکھتے ہیں اس بات پہ کہ معیشت آپ سے نہیں سنبھالی جا رہی. اگر آپ اس وقت دیکھ لیں تو آپ کی فورن پالیسی, یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ بات تو دیکھیے حقیقت ہے. آپ یہ نہیں کہ اپوزیشن میں ہیں اور آپ حکومت میں نہیں ہیں اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. سیاسی سفر کرنا, ان کے یہ اپنے ظاہر وفاقی وزیر صحت ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, انہوں نے کہا کہ بھئی حکومت نہیں چل پا رہی, انہوں نے تسلیم کیا اس بات کو. دیکھیں میں تو یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسی پہ ان کی پارٹی نے خود جو ہے کئی جگہوں پہ سوال اٹھائے ہیں
کہ آپ سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی, آپ گورننس میں فیل ہو رہے ہیں. ہاں لیکن ساتھ میں ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سوال بالکل جس طرح آپ اٹھا رہے ہیں انہوں نے بھی اٹھائے, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی اضافہ کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بھی چاہتے یہ ہیں کہ جمہوریت چلتی رہے تو ساتھ بیٹھ کر مشورے کیے جائیں, مشاورت سے آگے بڑھا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کر کے جا رہا ہے, تو آپ کیسے ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے اس کو یا تو آپ نے ان کو اٹھانا ہوگا, آپ نے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آنا ہوگا, یا کسی اور کو ڈرائیونگ سیٹ پہ لے کر آنا ہوگا, یا ان سے آپ نے اتر کے نکلنا ہوگا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایکسیڈنٹ بھی کرتے. اچھا آواز کی, چونکہ تھوڑا سا آواز کا مسئلہ ہے کیونکہ اڈیالہ کے قریب وہ موجود ہیں, آج خان صاحب کے سے ملنے کے حوالے سے وہاں ان کے بہت سارے لوگ وہاں موجود, اسی حوالے سے یہ بیان بڑا اہم ان کا آیا ہوا بیرسٹر گوہر کا جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, کہ حکومت مذاکرات کی دعوت تو دے رہی ہے تو اس کے لیے ماحول بھی بنائے. یعنی کہ ماحول بنانا اب حکومت کی ذمہ داری ہے, اور ماحول بنانے سے مراد ان کی یہ ہے کہ جی ہمیں تھوڑا سا ریلیف دیا جائے, جو آئین اور قانون کے تحت جو چیزیں ہمیں مہیا کی جانی چاہیے وہ دی جائیں. اس میں سب سے بڑی بات جو کر رہے ہیں بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کی بات تو یہ کرتے ہیں, لیکن جو آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ وہ ملاقات ہونی چاہیے, ان کے لیڈران کی ملاقات ہو, ان کی فیملیز کی کم از کم فیملی کو تو جانے دیں, یا ان کے وکلا کو جانے کی اجازت دی جائے. بار بار اسی پر بضد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اور شفقت عیاض صاحب بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی ماحول حکومت نے بنانا ہے, حکومت مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے اور ماحول بھی وہی بنائے. یعنی کہ مذاکرات کی اگر دعوت دے رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں بار بار ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں آپ کی طرف, تو آسانیاں کچھ ہوں, یعنی کہ جیل میں ملاقات ہو جائے خان صاحب سے, ان کی بہنوں کی ہو جائے اور ان کے وکلا کی ہو جائے, آپ لوگوں کی ہو جائے, لیکن ایسا ہو نہیں رہا. تو اب آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس مذاکرات کے علاوہ؟ دیکھیں علی سرور صاحب, اگر آپ کو یاد ہو جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو ہم نے کسی پہ بھی پابندی نہیں لگائی تھی کہ وہ ان سے جا کے کوئی نہیں ملے گا. اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت شاید بہت ساری چیزوں میں ان کے خلاف تھے, لیکن ہم نے کسی بھی جگہ پہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ خود بلاول بھٹو صاحب نے آدھے گھنٹے کی پرمیشن لے کے 2.5 گھنٹے کی ملاقات کی تھی نواز شریف کے ساتھ جیل میں. پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ایک بندہ ملنے کے لیے نہیں جاتا تھا, ان سے 50 60 بندے دن کو ملتے تھے وہاں پہ. پھر ان کو جس طرح کی کلاس ان کو دی گئی تھی, وہ آپ کو پتا ہے مریم نواز صاحبہ کو جو پارٹی اجلاس ہو رہے تھے وہاں, تو ہم یہ کہہ رہے دیکھیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا. پھر آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر عدنان جو ان کا ذاتی ڈاکٹر تھا, انہوں نے جیل میں بیٹھ کے ان کے پلیٹلیٹس گرائے تھے. پھر نواز شریف صاحب جب گئے اور ان کے پلیٹلیٹس گرائے گئے تو ہماری حکومت کی جنہوں نے اجازت دی کہ اگر ان کے پلیٹلیٹس گرے ہوئے اور ان کو علاج کی ضرورت ہے تو جائیں باہر, اور انگلینڈ میں بھی اس جگہ سے علاج کرے جہاں سے ان کو سوٹیبل لگتا ہے, کہ جہاں پہ ان کو اعتماد ہے وہاں سے علاج کروائیں. پھر آپ نے دیکھا کہ گرے ہوئے پلیٹلیٹس کے ساتھ نواز شریف صاحب گئے, اور جیسے وہ ایئرپورٹ سے اٹھ کے گئے, ویل چیئر پہ گئے تھے. پھر لنڈن میں وہ ویل چیئر پہ نہیں گئے تھے, پھر وہاں پہ وہ اپنے پاؤں سے اٹھ کے چلے گئے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو تب بیمار تھے آج وہ کتنے صحت مند ہیں, تو کہاں گئی وہ بیماری. پھر آپ نے دیکھا کہ وہی نواز شریف صاحب جو یہاں سے ضمانتیں لے کے گئے تھے, ان کو پھر ضمانتیں دینے کے لیے پھر ہماری پورے ادارے اور ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ جا کے ان کے بایو میٹرکس کرا رہے تھے. تو یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا. آپ نے اگر انصاف کرنا ہے تو بات یہ ہے کہ اب اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے سلمان اکرم راہی صاحب خود فرما رہے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے انتشار ہے پارٹی میں, تو آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ مذاکرات کے علاوہ کیا آپشن ہے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے؟ دیکھیں سرور صاحب, اس وقت نو ڈاؤٹ ہماری پارٹی میں اس بات پہ انتشار ہے کہ اور وہ صرف بات وہی ہے کہ خان صاحب اس کی رہائی کے لیے کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی پہ ہمارے اوپر جو ہے الزامات لگتے رہے ہیں. 25-26 نومبر کو جو ہمارے لوگ شہید ہوئے تو یہی لوگ ہمارے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ شاید ہم تشدد کی سیاست پہ بلیو زیادہ کرتے ہیں. ہم ان کو یہ باور کرا رہے اور ہم عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ظلم کون کر رہا ہے. ہم یہاں پہ 2 سالوں سے اڈیالہ آ رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج تک ایک گملہ بھی نہیں توڑا. پھر ہم ان کو یہ ایکسپوز کر رہے ہیں کہ کون
عدالت ان کے احکامات نہیں مان رہے، کون جو ہے نا یہاں پہ عدالتوں کو نہیں مانتے، کون جو ہے وہ آئین اور قانون کو نہیں مانتے. ہم آئین اور قانون کے مطابق یہاں پہ بیٹھ کے اپنا حق لینے کی کوشش اچھا کر رہے ہیں. وہ بات یہاں تک آپ پہنچ کو گئی پتہ ہے کہ ڈاکٹر 8 صاحب، اب مہینوں تو سے بات 5 یہاں سال تک کو پہنچ گئی ہے آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. جب ہم نے سوال کرتے ہیں تو سامنے سے جواب یہ ملتا ہے. اب تو ڈٹائی کا عالم یہ پہنچ گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی سپرنٹینڈنٹ اگر ملنے نہیں دے رہا تو ہمارا کیا تعلق ہے، سپرنٹینڈنٹ کے خلاف آپ چلے جائیں، عدالت چلے جائیں. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اس سسٹم کو آپ بھی جانتے ہیں، یہی لوگ جو اقتدار میں ہوتے ہیں نا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہاں پہ بینگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیف جسٹس تھے، تو وہ یہاں پہ کون سا انصاف کر رہے تھے. کل ان کا انٹرویو آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اگر اس وقت انصاف نہیں کیا تھا تو اس لیے نہیں کیا تھا کہ میری پیچھے بہت سارا ایک نظام ہے جو مجھے آزادانہ فیصلے نہیں کرنے دے رہا تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ تب آپ جب یہ فیصلے کر رہے تھے اور آپ کی یہ سکت نہیں تھی کہ آپ آزادانہ فیصلے کرے، تو تب آپ اس منصب پہ کیوں بیٹھے تھے؟ آپ کیوں ریزائن نہیں کر رہے تھے؟ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سسٹم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون سے ایم او یو سائن کر کے اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج یہ پوزیشن پہ بیٹھ کے فیصلے نہیں کر سکتے. کل کو یہ جائیں گے باہر ملکوں میں، پھر بیٹھ کے پھر جب یہ انٹرویوز دیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے ایک نظام ہے جو ہمیں آزادانہ فیصلے نہیں کر رہے اچھا تھے، یہ بتائیے کرنے کہ دے رہے تھے. تو آپ مجھے یہ اچھا ڈاکٹر بتائیں صاحب یہ تو بات کہ آپ نے جب صحیح آپ کی. نے باہر جا کے اسی سسٹم کو ایکسپوز کرنا ہے تو اس وقت ایکسپوز کیوں نہیں کرے جب آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے؟ آپ ریزائن کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں یہ بتاتے اس کہ وقت تو کوئی ہم ڈیزائن نہیں ظلم کرتا کا نا، ساتھ اس نہیں وقت دیں تو گے، یہی ہمیں سسٹم موجود انصاف تھا، یہ خرابیاں موجود تھیں، آپ لوگوں نے بھی نہیں کیا ڈیزائن. لیکن یہ بتائیے کہ کشمیر، آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہے وہاں کس نام سے آپ کی پارٹی حصہ لے گی، لے بھی رہی ہے نہیں لے رہی وہاں پر؟ ہم بالکل الیکشن میں حصہ لیں گے. ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ متحرک ہے، وہ پیشنیٹڈ ہے، ورک کر رہے ہیں. ہمارے ورکرز انشاءاللہ ہم کس نام مقابلہ سے بھی کریں سر، گے. کس اور نام سے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی نام نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ صرف عمران خان، اللہ کے بعد عمران خان کا نام ہوتا ہے. جس نے عمران خان کا جھنڈا اٹھایا وہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس کو ہم ٹکٹیں دے رہے ہیں وہ سب کو پتہ چاہے ان کے ساتھ ہم ٹماٹر کیوں نہ لکھیں، عمران خان کی تصویر ہوگی اور آپ پھر دیکھیں گے کہ ان کو لوگ ووٹ دیں گے انشاءاللہ. شاہدہ رحمانی صاحبہ، اب ظاہر ہے پی ٹی آئی کے پاس تو آپشن یہی ہے کہ اور مذاکرات کی دعوت دی وزیر اعظم نے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مذاکرات کی دعوت تو دے رہی ہے، اس کے لیے ماحول نہیں بنا رہی. ماحول سے مراد ان کا یہ ہے کہ جی ہم جاتے ہیں، فیملی جاتی ہے، وکلا جاتے ہیں، ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. تو تھوڑا سا تو ظاہر ہے آئین اور قانون کے تحت جو اجازت ملی ہے آئین قانون میں وہ دی جائے تاکہ کوئی ماحول بنے گا، تو پھر یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آئیں گی اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے کام ہوگا. دیکھیں پی ٹی آئی سے مذاکرات کی امید تو نہیں رکھی جا سکتی، لیکن ہم بار بار کہتے ہیں کہ بالکل مذاکرات کریں، کیونکہ انہوں نے کبھی مذاکرات کا راستہ اپنایا نہیں ہے. کہتے تو ضرور ہیں. آپ کو یاد ہوگا 26/7 امینڈمنٹ کے دوران بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور رابطہ کرنے کے ساتھ جو ہے ان کو مذاکرات بھی کیے، بات چیت ہوئی، اور جب ایک فائنل ایجنڈا ڈرافٹ ہو گیا اور تمام چیزیں جو پارلیمنٹ ایریا مطمئن ہو گئے اور ہو گیا تو اس کے بعد ان کو اجازت ملی سے کہ دن مذاکرات نہیں کرنے اور نہ مذاکرات کرنے تو مان لیا 27 کو. اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد ان کے پاس اختیار کیا ہے؟ اختیار تو ہے نہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کی دعوت ظاہر وزیر اعظم نے دی نا، انہیں بار بار ہاتھ بڑھایا ان کی جانب. اچھا ڈاکٹر صاحب، آواز کا ایشو ظاہر ہے، آپ بھی جہاں موجود ہیں، ڈاکٹر صاحبہ بھی غالباً کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں آواز کا بار بار ایشو آ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب یعنی کہ سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں آپ حکومت کو، پہلے بتا دیا ہم نے کس سیاسی جماعت سے، کس نام سے، کس طرح ہم آئیں گے الیکشن میں، کون سے امیدوار ہوں گے، تو آپ کو ڈر خوف ہے آج بھی؟ جی ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب، آپ کا مائک میوٹ تو نہیں ہے، دیکھیں ذرا اس کے. جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی سرور صاحب میں آپ نے کہا ذرا سر دوبارہ کوشچن کریں.
یہ ڈر خوف کا عالم کیوں ہے کہ آپ ابھی تک جو ہے اناؤنس نہیں کر پا رہے کس طرح حصہ لیں گے، کون امیدوار ہیں، کس پارٹی سے ہوگا، کیا نام ہوگا؟ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پارٹی کے نشان کو جو ہے پھر سے وہ جو فیصلہ آیا تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو ہماری بڑی پارٹی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہر سیٹ پہ ہم پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون تو ہے نہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی ایک کینڈیڈیٹ اور وہ بھی سن 71 سے جو لوگ ہمارے پاس ہو تو وہی ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس تو ہر کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں 5 6 بندے ہوتے ہیں. تو ان کے مقابلے میں ہم نے انٹرویوز کرنے ہیں، ہم نے ایک ایک بندے کو جو ہے ٹکٹ دے کے میدان میں اتارنا ہے. تو جو ڈیو ڈیٹ ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے ٹکٹ یہ بھی دے دیں گے اور مقابلے کے لیے نہیں تو سر تیاری بھی آلریڈی ہے، لیکن یہ اس ڈاکٹر صاحب مقابلے کے لیے ہم میدان میں بھی اتریں گے. سمبل والا جو مسئلہ ہے تو آپ یہ کا کہنا انٹرا کہ ہم پارٹی، قبل از وقت کریں تو وہ ہماری پارٹی ہے، ہماری پارٹی اچھا لیڈرشپ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. ڈاکٹر صاحب یہ اس پہ میٹنگ انٹرا، شروع ہے، انٹرویوز صحیح ہو کہہ رہے ہیں چکے ہیں آپ، انٹرا پارٹی آلموسٹ، الیکشن کا جو اور معاملہ ہے انشاءاللہ آپ وہ کی جلد پارٹی کا، آپ دیکھ لیں گے کہ وہی لوگ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ مقابلہ کریں گے. انٹرا پارٹی الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کیونکہ یہ مسلسل لٹکا ہوا ہے معاملہ آپ کا. جی آواز کٹ رہی ہے آپ کی. انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ آپ کا لٹکا ہوا ہے ابھی تک، اس کو کلیئر نہیں کر سکے ابھی تک آپ. دیکھیں الیکشنز تو ہمارے پارٹی میں ہو چکے تھے، اگر نہیں ہے تو ہماری پارٹی تو پورے باقی صوبوں میں بھی ہے. خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا کہ ہماری لیڈرشپ، آپ کو پتہ ہے کہ صوبائی صدر ہے، صوبائی جنرل سیکرٹری ہے، پوری تنظیم ہے. اسی طرح کے جو ہے ہمارے گلگت بلتستان میں ہے، باقی صوبوں میں ہے، سندھ بلوچستان، پنجاب میں ہے. تو یہ کہنا کہ ہم نے الیکشنز نہیں کرائے ہیں یا الیکشنز کا کوئی اگر بہانہ بنا رہے تو کیا 2024 8 فروری سے پہلے ہمارے پارٹی کے الیکشنز نہیں ہوئے تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی پارٹی نے ہم سے زیادہ بہتر انٹرا پارٹی کے الیکشنز کرائے ہیں؟ پیپل پارٹی میں تو ایک بندے کے اوپر جو ہے وراثت کا نام رکھ دیتے ہیں اور پھر وہی وراثت میں جو ہے ان کے پیچھے پارٹی پڑ جاتی ہے. آپ دیکھ لیں مسلم لیگ نون میں کسی اور کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے صدر اور جنرل سیکرٹری بنے یا صوبائی لیول پہ جو ہے نا وہ خواہش رکھے. تو یہ تو دو پارٹیاں جو ہے یہ تو وراثت پہ چل رہے ہیں. ہمارے پارٹی میں تو آپ دیکھ لیں کہ ناریما خان جو ہے وراثت میں ان کو کوئی پوزیشن ملی ہے نہ ان کی باقی بہنوں کو ملی ہے. ان کی فیملی میں بہت اچھے تگڑے لیکن تگڑے ان ہم کی سے بہنیں نوجوان ہیں. سر ایکٹیو تو ہے نا، بہت سارے پارٹی میں اثر رسوخ تو ان کی بہنوں کا ہے. دیکھیں ان کا اثر رسوخ جو ہے وہ خان صاحب کے آزادی اور رہائی تک محدود ہے، وہ ان کی رہائی کے لیے متحرک ہے. باقی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پہ انہوں نے کسی کو جو ہے نا عہدہ دینے کی بات کی ہے. میں نے خود کئی جگہوں پہ ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو پولیٹیکل باتیں ہیں وہ ہم نہیں ڈسکس کرتے، ڈسکس کر لیتے لیکن اس پہ کوئی ایکشن وہ نہیں لیتے کیونکہ ان کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں. انہوں نے خان صاحب نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. اگر اختیار دیا ہوا ہوتا تو کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے میڈیا پہ آ کے ان کے خلاف باتیں نہیں کی ہیں؟ کیا ان کے خلاف بہت سارے ہماری لیڈرشپ میں سے باتیں نہیں ہوئی ہیں؟ تو کیا اگر کسی کے پاس یہ اختیار ہو تو ان کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے؟ مجھے بتایا نا کہ آپ نے نہیں تو باتیں کی ہیں پیپل تو پارٹی میں انتشار اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں تقسیم کافی ہے، جس کی وجہ سے اب ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ایک پیج پہ نظر نہیں آتی پارٹی آپ کی. جمہوریت میں اختلاف رائے ہوتا ہے اور کسی جگہ پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے موقف پہ ٹھیک ہے تو آپ اپنا موقف رکھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ اس پہ ایگری کرے، اور اختلاف اسی جگہ سے ہوتے ہیں، بادشاہت میں ہی نہیں ہوتا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، وہ آصف بھٹو صاحبہ کے سامنے وہ کھڑے ہیں اور وہ آ کے ان کے ساتھ سلام تک نہیں کرتے. آپ اندازہ کریں تو ان کے ہاں تو اچھا یہ بادشاہت چل سینئر، رہی ہے. یہ ظاہر ہے وہ آپ بہت سینئر ہیں، وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، یہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی، لیکن بڑے بادب بچے ہیں ویسے اسد زرداری صاحب کے. شاہدہ رحمانی صاحب کیا کہیں گی؟ شاہدہ رحمانی صاحبہ. اچھا اس کی آواز کا مسئلہ شیخ شکر صاحب، تو یہ بتائیے کہ پھر کیا پارٹی حکمت عملی ہے خان صاحب کے حوالے سے؟ کیونکہ رہائی تو ہونی ہے ظاہر ہے عدالتوں سے، اب آپ دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں یا صرف ملاقات تک کی بات کر رہے ہیں یا اس سے آگے جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہماری کوشش ہے، ہمارے چیف منسٹر صاحب کی کوشش ہے، ہمارے لیڈرشپ میں جتنی بھی ہمارے صوبائی اور مرکزی قائدین ہیں ان سب کا یہ موقف ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ دھراڑ پیدا ہو، لوگوں کی شہادتیں ہو. تو ہم چاہتے ہیں
کہ ہم پرامن طریقے سے بات کریں، ہم ایکسپوز کر رہے ہیں، اور جب یہ آخر میں ہمیں دیوار کے ساتھ بار بار لگانے کی کوشش کریں گے تو ہم پھر اقلاع عمل طے کریں گے، پھر ہم نکلیں گے۔ اگر ہم 26 نمبر چوکی پہ آ سکتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ہمارا راستہ روکتے ہیں، ہم اڈیالہ اگر آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے پرامن طریقے سے بیٹھ کے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جب کال آئے گی تو پھر اس میں آپ تو پھر آپ کو اور سب یہ میں جو جرنلسٹ ہیں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ پھر آپ آزادانہ فیصلے اور صحافت بھی کریں کہ ہم نے کتنے موقع دیے اور ان لوگوں نے ہمیں کتنے دیے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر ہم کے پی کے سے نکلے، ہم پنجاب سے نکلے، سندھ بلوچستان سے نکلے اور پھر یہ کہیں کہ ہم جو ہے دعویٰ بول رہے ہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم پرامن احتجاج کے بھی نکلے تو آپ جو ہے نا ہمارا راستہ روکتے ہیں، آپ ہماری بات بھی نہیں مانتے، آپ عمران خان صاحب کو جو ہے جیل مینول کے مطابق ان کو ٹریٹ بھی نہیں کر رہے، ان کو حق بھی نہیں دیتے۔ پس آپ پردہ، نے دنوں سے آپ اچھا ایکسٹریشن یہ باتیں ہو رہا بتائیے ہے۔ کہ فردوس شمیم نقوی صاحب سے گفتگو ہوئی تھی ہماری، تو انہوں نے کہا کہ جی پس پردہ تو ظاہر بات چیت چل رہی ہوتی ہے، پس پردہ جو بات چیت چل رہی ہوتی ہے وہ بتائی نہیں جا سکتی۔ تو ایک ملاقات جس طرح ہوئی تھی محسن نقوی صاحب سے، وہ باہر آ گئی بات، اب بیرسٹر سیف کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو اس سے ملاقات ہوگی بیرسٹر سیف صاحب کی خان صاحب سے؟ دیکھیں نہیں، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ خان صاحب کی بہنیں ہیں، ان کی فیملی ڈاکٹرز ہیں، ان کی وکلاء کی ٹیم ہے۔ پہلے تو دیکھیں اگر انہوں نے انصاف کرنا ہے اور انہیں آئین اور قانون پہ چلنا ہے تو ان کی ملاقات کروائیں۔ پھر اگر خان صاحب نے ظاہر بات ہے اگر انہیں خواہش ظاہر کی ہے تو بیرسٹر سیف صاحب کو بھی ملوائیں، بے شک اگر انہوں نے کسی اور کا بھی نام لیا ہے تو ان کو بھی اجازت ہو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے پابندی کیوں لگائی ہے؟ آپ لوگوں پہ اگر پابندی اچھا نہیں خان تھی آئین صاحب اور نے، قانون کے خان مطابق صاحب تو آپ لوگوں نے آپ کہہ رہے ہیں بیرسٹر سیف اس کا نام لیا ہے تو ان سے ملا دیں یا کسی اور کا، خان صاحب نے تو خان صاحب سی ایم کے پی کے سے نہیں ملنا چاہتے، ان کا نام نہیں لے رہے؟ دیکھیں یہ تو کوئی ان سے ملے گا تو ہم بتائیں گے نا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں نہیں ملنا چاہتے، وہ تو ظاہری بات ہے ملنا چاہتے ہوں گے، لیکن اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خان صاحب کی بہنوں میں سے، وکلاء کی ٹیم میں سے، یا ایون بیرسٹر سیف کو بھی ملوا لے اگر انہوں نے خان صاحب نے کوئی بات کرنی ہے۔ لیکن یہاں پہ کویشچن ریز ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ یہی اسٹیبلشمنٹ اور یہی حکومت بار بار یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم خان صاحب سے ان کی پوری فیملی کی یا لیڈرشپ میں سے لوگوں کی ملاقات اس سے نہیں کروا رہے ہیں کہ یہ باہر آ کے جو ہے ٹویٹر پہ بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہی کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے بیرسٹر سیف صاحب کو ملوانا ہے، لیکن اگر وہ باہر آتے ہیں اور وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں تو اس پہ یقین کرنے والا کون ہوگا؟ تو پھر آپ ان پہ بھی یہ پابندی لگائیں کہ آپ باہر نکلیں گے تو آپ جو ہے بولیں گے نہیں، تو یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ بات کیوں سامنے آ رہی ہے کہ ایک پہ تو آپ پابندی لگا رہے، دوسرے کو آپ یہ کہہ رہے کیا وہ بولے گا تو اس پہ یقین کون کرے گا؟ تو اگر آپ نے یہ بات کرنی بھی ہے تو پھر آپ ان لوگوں کی ملاقات کیوں نہیں کرا رہے ہیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ پھر خان صاحب کی تینوں بہنوں کی ملاقات کروائیں، ساتھ میں بیرسٹر سیف کی نہیں تو ملاقات کروائیں، اس پر ساتھ میں اگر بیرسٹر سیف بیرسٹر کے گور حوالے سے چلیں جی، وہ ان کے وہ خدشات اس لیے ہیں کہ شاید بیرسٹر سیف صاحب کی کے حوالے سے خدشات موجود ہیں آپ کی پارٹی میں، تو آپ لوگوں کو کتنا یقین ہے بیرسٹر سیف صاحب اگر ملیں گے اور باہر آ کے جو کچھ کہیں گے بالکل سچ ہوگا؟ دیکھیں علی سرور صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ ایک بندے پہ کوئی اعتماد نہیں کرے گا، پارٹی میں اس سے اور دراڑ پڑے گی۔ اگر بیرسٹر سیف صاحب ملتی بھی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یقین نہیں ہوگا وہ جو باتیں کریں گے؟ ساتھ کوئی نہ کوئی ہو، ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب نے یا بشرا بی بی نے بیرسٹر سیف کا نام لیا ہے، اگر واقعی لیا ہے، تو ان کے ساتھ خان صاحب کی تینوں بہنیں، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ صاحب یا ایون کوئی اور بندہ ساتھ ملا کے ان کو اجازت دی جائے تاکہ اگر وہاں پہ کوئی بات ہوتی بھی تو تو ان سامنے آ کو سکے۔ اچھا گواہی ڈاکٹر ان صاحب، پہ آج گواہی دینے کے لیے کوئی بندہ ظاہر تو آپ جہاں موجود ہیں وہاں بار بار ایشو ہو رہا ہے آواز کا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہے اس کے باوجود۔ ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ بھی جہاں موجود تھیں اس تھوڑا سا آواز کا ایشو رہا آج، اور یہی ڈسکس کر رہے تھے جو ہم نے جہاں سے آغاز کیا تھا بات کا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ڈاکٹر زاہد صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے اور ساتھ چلنے کی بات کی گئی ہے، اور ساتھ چلنے کی بات کی گئی ہے جی کشمیر کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے یعنی فضل الرحمان صاحب کی پارٹی مل کر الیکشن لڑیں گے۔ اب یہ نون لیگ کے لیے کس حد تک خطرہ ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ باتیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ آج تک اتنا ہی، اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت۔